بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواں سبق صرف دولت۔ ظاہراً مال و دولت کا حاصل کرنا مقصود سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت پر غور کرو تو کسب دولت میں کوئی نفع نہیں، بلکہ نفع جو کچھ ہے وہ اس کے باموقع صرف اور صحیح استعمال میں ہے۔ دولت پیدا کرنے کے طریقے بہت ہیں، مگر ان میں سے 3 اصول ہیں اور باقی ان کی شاخیں یا ان کے ماتحت ہیں۔ پہلا طریق کاشتکاری، دوسرا صنعت، تیسرا تجارت ہے۔ ان کے علاوہ جتنے پیشے اور کام ہیں وہ سب انہی 3 اصول کے لوازم ہیں۔ ہر ایک طریقے کے اختیار کرنے سے پیشتر اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم کے بعد اس کے عمل کی مشق واجب ہے۔ ہر ایک شخص انہی طریقوں میں سے کسی نہ کسی کا علم و عمل سیکھتا اور دولت کماتا ہے، مگر بہت کم ایسے ہیں جو مصارف کے اصول و قواعد بھی جانتے ہوں۔ اسی لیے اکثر آدمی باوجود دولت پیدا کرنے اور کمانے کے سخت مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ پانی کی آمد کا راستہ تو بنا لیا، مگر نکلنے کا بندوبست کچھ نہ کیا۔ یا تو اتنے سوراخ پیدا ہو گئے کہ ادھر بدلے مال کا خرچ و خیرات کرنا، جود و سخا، رد سوال پر انکار، سائل کو ٹالنا، صرف خرچ کرنا، کسب کمانا، مصارف واحد۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ ایک سنگولر ہوتا ہے، ایک پلورل ہوتا ہے، یعنی ایک واحد ہوتی ہے اور ایک جمع ہوتی ہے۔ تو یہ پلورل ہے یعنی جمع ہے، اس کا سنگولر یعنی واحد مصرف ہے۔ مصرف واحد ہے مطلب سنگولر ہے، اور اس کی جمع، اس کا پلورل مصارف ہے۔ اس کے معنی ہے خرچ کرنے کی جگہ، بندوبست، انتظام۔ پانی آیا ادھر نکل گیا، یا ایسا رکا کہ اس میں عفونت اور بدبو پیدا ہو گئی۔ پس ہر انسان پر واجب ہے کہ بقدر ضرورت مصارف کے طریقوں کا بھی علم حاصل کرے۔ پہلا ضروری مصرف یہ ہے کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خوراک، لباس اور مسکن مناسب حال بہم پہنچائے۔ اگر کوئی شخص اپنی ذات خاص کے لیے مقدار قلیل پر قناعت کرے تو مضائقہ نہیں، مگر متعلقین کو اپنی پیروی پر مجبور نہ کرے۔ ان کے ضروری مصارف مناسب حال بفراغت دے۔ اسی کا نام سیر چشمی ہے۔ دوسرا ضروری مصرف یہ ہے کہ عزیزوں، قریبوں اور دوستوں کو ہدیہ و تحفہ دے اور ان کے ساتھ سلوک کرے، اگرچہ وہ دولت مند ہوں، کیونکہ اس طریقے سے محبت و اتحاد کو ترقی ہوتی ہے۔ اسی کو مروت کہتے ہیں۔ تیسرا ضروری مصرف یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے محتاجوں اور بے کسوں کی امداد اور دستگیری کرے۔ اسی کا نام سخاوت ہے۔ چوتھا مصرف یہ ہے کہ ان لوگوں کا واجبی حق ادا کرے جو اس کی خدمت کرتے اور کاروبار میں مدد کرتے ہوں، کیونکہ آدمی اپنے تمام کام اپنے ہی ہاتھ سے نہیں کر سکتا۔ پس جو خادم اس کا وقت بچاتے ہیں
وہ مستحق عوض ہیں۔ عفونت بدبو، سڑا ہند، یہ سڑا ہند انہوں نے لکھا ہے، لیکن ہمارے حساب سے یا تو یہ سڑا ہوا ہونا چاہیے یا سڑا ہوا ہے ہونا چاہیے۔ بہرحال اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہے سڑا ہند، لیکن ہمارے حساب سے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عفونت کے معنی جس طریقے سے بدبو آتے ہیں ایسے ہی سڑا ہوا آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کمپیوٹر کی یا کسی لکھنے والے کی غلطی ہو، لیکن انہوں نے یعنی جنہوں نے یہ لکھا ہے صحیح لکھا ہوگا۔ مسکن رہنے کی جگہ، گھر، مناسب حال، حیثیت کے مطابق، موقع کے لحاظ سے، بہم پہنچانا، مہیا کرنا، تیار کرنا، مقدار قلیل، تھوڑی چیز، قناعت کرنا، اکتفا کرنا، تھوڑی چیز پر صبر کرنا، مذائقہ، خرابی، حرج، قباحت، با فراغت، ضرورت کے مطابق، سیر چشمی، فیاضی، مروت، انسانیت، شرافت، بےکس، بے سہارا، دستگیری، مدد، مستحق عوض، اس کے معنی ہے بدلے کے حقدار۔ پانچواں مصرف یہ ہے کہ بلا تعین رفاہ عام میں دے، مثلا پل، مدرسہ، کنواں، شفا خانہ، مہمان خانہ وغیرہ بنائے جس سے عامہ خلائق کو نفع پہنچے۔ غرض مال کا استعمال مناسب و اعتدال کے ساتھ ہو تو حسن اعمال اور حصول کمال کا وسیلہ ہے، اسی کو کفایت شعاری کہتے ہیں، ورنہ کمی و بیشی کی صورت میں مال آفت و وبال، جی کا جنجال اور باعث زوال ہے۔ مصارف ضروری میں کمی کرنا بخل کہلاتا ہے اور زیادتی کرنا اسراف۔ یہ دونوں صورتیں اگرچہ ظاہراً ایک دوسرے کی ضد ہیں یعنی اپوزٹ ہیں، الا مآل دونوں کا ایک ہے، اس لیے کہ مال خود مقصود اصلی نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود وہ حاجات ہیں جو مال کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں، اور ان کا پورا ہونا بخل اور اسراف دونوں میں معلوم، پس یہ بھی برا اور وہ بھی مذموم۔ بخیل اور مسرف ہیں محروم دونوں، کہ دولت کو کرتے ہیں معدوم دونوں۔ میننگ یعنی اس سبق کے الفاظ کا ترجمہ: بلا تعین، مقرر کیے بغیر، رفاہ عام، ایسا کام جس سے سب لوگوں کو راحت و آرام ملے، شفا خانہ، ہسپتال، یہ لفظ صحیح ہے ہسپتال، لیکن زیادہ تر لوگ بولتے ہیں اسپتال، تو وہ اسپتال نہیں بلکہ ہسپتال ہے، یہ اس کا اصل اور صحیح تلفظ ہے۔ عامہ خلائق، تمام لوگ، اعتدال، میانہ روی، درمیانی انداز، حسن اعمال، نیک کام، خوبی اعمال، حصول کمال، ہنر و فن میں مہارت حاصل کرنا، جی کا جنجال، دل کی پریشانی، ذہنی الجھن، باعث زوال، گراوٹ و تنزلی کا سبب، مآل، نتیجہ، انجام، مذموم، برا، مسرف، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والا، فضول خرچ، معدوم، برباد، فضولی، بے موقع و بے فائدہ خرچ کرنا، منہ کالا ہو، یہ کلمہ بددعا، یعنی یہ اس طرح بولتے ہیں اردو میں کہ منہ کالا ہو، کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ بددعا ہے، لیکن اس کے معنی ہے رسوا اور بدنام ہو۔